شہید اللہ نہیں لا الہ، ٹھیک ہے وہ تو پڑھ لیا تھا، حال مؤکدہ وغیرہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ لا الہ الا ہو، پچھلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں نا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کے بعد یہ دوبارہ آ گیا نا لا الہ الا ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں کررہ للتأکید، اس کی تکرار کی ہے تاکید کے لیے، ومزید الاعتناء بمعرفت ادلۃ التوحید والحکم به بعد اقامت الحجہ، اور تاکہ کچھ مزید اعتناء ہو جائے، کس سے اعتناء ہو جائے؟ ادلہ توحید کی معرفت سے اور اس پر فیصلے سے بعد اس کے کہ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، وَلِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اور تاکہ اسی پر بنا رکھی جائے اللہ کے اس قول کی، کیا؟ لا الہ الا ہو، کون سا قول؟ العزیز الحکیم، کہ وہ العزیز بھی ہے الحکیم بھی۔ تو ان فوائد کی وجہ سے لا الہ الا ہوا کا جملہ تکرار کے ساتھ دوبارہ آ گیا، بات واضح۔ فیعلم، تو تاکہ یہ جان لیا جائے، یا فیعلم یہ ہونا چاہیے، انہ الموصوف بها، تاکہ جان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہما، ان دو صفات سے موصوف ہے، یعنی لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ وقدم العزیز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحکمته، دیکھیں فرما یہ رہے ہیں کہ العزیز الحکیم میں اللہ کی صفت عزیز پہلے کیوں آتی ہے؟ عموماً قرآن مجید میں یہی ترتیب ہے کہ عزیز ماقبل ہے اور مؤخر حکیم ہے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ انسان کو اللہ کی قدرت کا علم اس کی حکمت کے علم سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قبل اس کے کہ آپ خدا کو حکیم ہونے کی حیثیت سے پہچانیں، کس حیثیت سے پہچانیں گے؟ کہ وہ قادر ہے۔ کیوں وہ قادر ہے؟ اس لیے کہ آپ مخلوق کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو مخلوق کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ میں صفت قدرت ہے، تو کون سی صفت ہماری معرفت میں پہلے ہے؟ صفت قدرت یا صفت حکمت و علم؟ صفت قدرت، بات واضح۔ اس لیے فرمایا کہ وقدم العزیز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحکمته ورفعهما على البدل من الضمیر، کہہ رہے ہیں یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضمیر کا بدل ہو، یعنی لا الہ الا ہوا اسی کا بدل کیا ہے؟ العزیز الحکیم، او الصفہ لفاعل شہیدہ۔ اچھا شہیدہ میں تو ضمیر ہے، شہید اللہ ہے نا، شہیدہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ، تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس لفظ جلالہ کی صفت ہوئی ہے، کون؟ شہید اللہ العزیز الحکیم، شہید اللہ العزیز الحکیم۔ پھر فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے کہ اس آیت کی فضیلت میں، فضلها سے مراد ہے آیت کی فضیلت، کہتے ہیں وقد روی فی فضلها، اس آیت کی فضیلت میں روایت کیا گیا ہے، انہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول یجاء بصاحبها یوم القیامہ، اس آیت کے حامل کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یقول اللہ تعالی، فرمائیں گے اللہ، ان لعبدی ھذا عندی عہدا، اس بندے کا میرے پاس ایک عہد ہے، وانا احق من وفا بالعہد، میرے سے بڑھ کر کون عہد پورا کرے گا؟ ادخلوا عبدی الجنت، داخل کر دو میرے بندے کو جنت۔ یعنی اس آیت میں کیا عہد ہے؟ جس نے بھی گواہی دی لا الہ الا اللہ کی، تو گویا اس نے اللہ کے ہاں ایک عہد لے لیا، اور اس کی بنا پر وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہو گیا۔ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ وَشَرَفِ أَهْلِهِ، کہہ رہے ہیں اس میں دلیل ہے، اس پوری آیت میں اور اس حدیث میں علم الکلام کی فضیلت اور اس کے اہل کے شرف پر۔ یعنی اصول الدین کا کون سا علم ہوتا ہے؟ جب اصول الدین بولا جاتا ہے تو علم توحید، علم عقیدہ، علم کلام ہے۔ لا الہ الا ہو یہ گواہی ہے نا، تو لا الہ الا ہو کے جو مباحث ہیں اس سے کون سا علم اعتنا کرتا ہے، اعتنا برتتا ہے؟ علم الکلام۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو ام البراہین، شاید آپ نے متن دیکھا ہو، یہاں پڑھا بھی تھا امام سنوسی علیہ الرحمہ کا، اس میں جیسے انہوں نے آخر میں بتایا کہ پورے کا پورا عقیدہ کیسے لا الہ الا اللہ کی شرح،
اور دکھایا ہے باقاعدہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی شرح ہے کل کا کل عقیدہ جو بیان ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جملۃ مستأنفۃ مؤکدۃ للأولی، کہہ رہے ہیں یہ ایک نیا جملہ ہے جو پچھلے جملے کی تاکید کے لیے آیا ہے. بات واضح؟ ای لا دین مرضی عند اللہ سوى الاسلام، وہ دین کے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اسلام کے سوا کوئی نہیں. یعنی جب کہا جائے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو عند اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان الدین المرضی عند اللہ الاسلام. وگرنہ اللہ کے علم میں تو تمام باطل ادیان بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَالتَّدَرُّعُ. آپ کے یہاں تدرع، ٹھیک، تدرع بھی اصل میں درع پہننا ہے، یعنی اختیار کرنا ہے. وَهُوَ التَّدَرُّعُ بِالشَّرْعِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توحید ہے اور اس شریعت کو اختیار کرنا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وَقَرَأَ الْكِسَائِي، جو کسائی ہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہے بالفتح. اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ متواتر قرات ہے. یعنی ہماری قرات کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ قرات کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. شہید اللہ لا الہ الا ہو، آخر میں ان الدین عند اللہ الاسلام. فرماتے ہیں اب اس کو کیسے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. انہ بدل من انہ بدل الکل او بدل بالکل، کہ جو شروع میں آیا تھا نا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ تھا نا مشہود بھی جملہ، اسی کا بدل ہے بدل الکل من الکل. یعنی شہید اللہ انہ لا الہ اور شہید اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا، اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام. اچھا، یہ بدل کل کب ہوگا؟ اگر آپ اسلام کی تفسیر بیان کریں ایمان کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ ان فسر الاسلام بالایمان او بما یتضمنہ، یا کوئی ایسی تفسیر بیان کریں اسلام کی جس میں ایمان متضمن ہو. کیونکہ لا الہ الا ہوا کا بدل الکل اسی وقت بنائیں گے نا کہ جب یہ بدل یا تو کامل وہی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ تبھی بدل الکل من الکل ہوگا. تو اگر آپ کہتے ہیں اسلام سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایمان، تو لا الہ الا اللہ یہی ایمان ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں اور کچھ بھی شامل ہے، تو آپ کہیں ایمان بھی ہے، تب بھی بدل الکل من الکل ہو جائے گا. یعنی اگر آپ ان الدین عند اللہ الاسلام میں اسلام سے مراد ایمان لیں یا اسلام سے مراد وہ لیں جس میں ایمان بھی شامل ہے، تو اب یہ کیا ترکیب میں ہوگا؟ بدل الکل من الکل. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ اسلام سے مراد ایمان نہیں لیتے، جیسا کہ روایات میں آیا کہ مل ایمان مل اسلام، فرق ہے نا تھوڑا سا. تو اگر آپ ایمان سے اسلام سے مراد ایمان نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ شریعت لیتے ہیں. پھر کیا ہوگا یہ بدل؟ آگے فرماتے ہیں وَبَدَلُ الْإِجْتِمَالِ إِنْ فُسِّرَ بِالشَّرِيعَةِ. اور اگر آپ اسلام سے مراد شریعت لے لیں تو یہ بدل اشتمال ہو جائے گا. یعنی لا الہ الا ہوا جو ہے وہ مشتمل ہے شریعت پر بھی. بات واضح ہے؟ اچھا، آگے جو قرات ہے نا وہ متواتر نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنا ضروری. وہ یہ ہے کہ ایک قرات میں پڑھا گیا متواتر نہیں ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب شہیدہ کا جو مشہود بھی ہے وہ انا نہیں ہوگا ایک رائے کے مطابق، ابھی ہم دیکھیں. پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور انہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ معترضہ، یا اور بھی گنجائش ہے وہ آگے آ رہی ہے. اب دیکھیے وَقُرِئَ إِنَّهُ بِالْكَسْرِ وَأَنَّ بِالْفَتْحِ. کون سا انہ بالکسر؟ شہید اللہ انہ. اور ان بالفتح ان الدین عند اللہ الاسلام. علی وقوع الفعل علی الثانی. اس کی تفسیر یہ ہے کہ فعل ثانی پر واقع ہو رہا ہے. ثانی کون ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو شہیدہ کا جو فعل ہے وہ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. واعتراض ما بینہما. اور جو ان دونوں کے درمیان بیچ میں سب کچھ آیا وہ جملہ معترضہ ہے. اصل میں آ رہی بات؟ یعنی شہید اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام یہ جملہ ہے، بیچ میں جو اتنا لمبا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ، جملہ معترضہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ سمپل سی ہے. یا کیا ہے؟ او اجراء
شہید مجرى قال تارة وعلم اخرى لتضمنه معناهما. کہہ رہے ہیں یہاں تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہم نے دونوں کو شامل کرنا ہے مشہود بھی ہی میں. پہلی ترکیب کیا تھی کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ جملہ معترضہ ہے, مشہود بھی کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں شہیدہ کے اندر قالا کا مفعول بھی ہے نا, مفہوم بھی ہے. شہیدہ بھی معنی قالا, قالا کے بعد انا آتا ہے کہ انا آتا ہے, قالا کے بعد انا آتا ہے. یہ اگر کہیں شہید اللہ انہ ای قال اللہ انہ, کیونکہ شہیدہ میں قالا کا مفہوم بھی ہے. اچھا پھر آگے انا کیوں آیا؟ کہا کہ شہیدہ کو پہلے قالا کے مفہوم میں لے لیا گیا, آگے علیمہ کے مفہوم میں لے لیا گیا. یعنی شہید اللہ ای قال اللہ انہ, اور آگے ان الدین وعلم ان الدین عند اللہ الاسلام. سمجھ میں آ رہی ہے ترکیب؟ اس پر بہت اعتراضات ہیں لیکن بس وہ بتا رہے ہیں, باقی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لأن القراءة ليست بمتواتر, ہمیں اس سے لیکن ترکیب سمجھ میں آنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ او اجراء شہیدہ, یا شہیدہ کا اجراء کیا جائے مجرا قال تارتن, ایک باری قالا کے مفہوم میں, وعلیمہ اخرى, اور دوسرے میں علیمہ کے مفہوم میں, لتضمنہ, کیونکہ شہیدہ کا لفظ متضمن ہے معناہما, دونوں کے معنی کو. یعنی شہیدہ کے اندر کیا قالا اور علیمہ دونوں کا مفہوم نہیں ہے؟ جب آپ کہیں گے شہدت تو اس کا مطلب ہے علمت, اور آپ کہیں شہدت تو معنی قلت. بعض نے کہا کہ اس پر یہ نہ کرو, کہ اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک ہی لفظ دو معنوں میں ایک ہی جگہ, جس کو آپ مشترک کا استعمال کہتے ہیں نا, اکثر علماء کے ہاں نہیں ہوتا. اس کی ترکیب پھر یہ کی کہ شہیدہ جو ہے وہ قالا کے مفہوم میں ہے, اور آگے انہو میں محذوف مان لیں, شہید اللہ انہو لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط عالما انہ ان الدین عند اللہ الاسلام. خیر, لیکن آپ کو یہ عبارت تو سمجھ میں آ گئی نا؟ جو لفظ آنے کے معنی میں اجرا, اجرا کا مطلب ہے جاری کرنا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو اس معنی میں جاری کیا گیا, اس معنی میں لایا گیا, وہی مفہوم ہے, لیکن لغوی مفہوم کیا ہے؟ جاری کرنا. اور اس کا جو بزم استعمال سے مطلب ہے کہ اوپر آیا یہ, یعنی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اصلاً تو ایمان ہے, لیکن کیا اپنے اندر ایمان اللہ کے احکام کی اطاعت کا مفہوم متضمن رکھتی ہے؟ رکھتی ہے. تو گویا اس میں اشتمال شریعت کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, کون ہے اوتوا الکتاب؟ فرمایا من اليہود والنصارى او من ارباب الکتب المتقدمة فی دین الاسلام, کہ یا تو یہود و نصارہ ہیں یا دین اسلام میں جو اس سے ماقبل ارباب الکتب المتقدمہ ہے, یعنی تورات اور انجیل سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں. فقال قوم انه حق, کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ انه حق. کون حق ہے؟ اس کی بات ہو رہی ہے انه دین اسلام, کیونکہ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب میں اہل کتاب نے کس سے اختلاف کیا ہے؟ دین اسلام سے کیا ہے. اور یہ بڑی واضح سی آیت ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سر تسلیم خم کرنا ہے, تو جس طریقے پر بھی کر لیا جائے, اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں. آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب, گویا اہل کتاب دین اسلام پر ہیں, بس چھٹی نہیں, وہ اختلاف کیا انہوں نے. تو بس اس کے بعد خام خواہ اسلام کے لغوی معنی کیا ہے اور فلاں معنی کیا ہے, یہ بحث فضول ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما اہل الکتاب یختلفون عن دین الاسلام. اچھا آگے پڑھیے. فقال قوم انه حق, یعنی الاسلام. وقال قوم انه مخصوص بالعرب, ایک فرقہ بتایا جاتا ہے عیسویہ کے نام سے, ہے نام عیسویہ تھا یہود کا بعض روایات کے مطابق. وہ کہتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول ہیں, لیکن عرب کی طرف بھیجے گئے, بس ہماری طرف ان کی بعثت نہیں ہوئی. تو وقال قوم انه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون مطلقا, کچھ نے کہا کہ رسول ہے ہی نہیں, یعنی دین اسلام دین ہے ہی. یا پھر اختلاف کس میں ہوا؟ او فی التوحید, یہ تو اسلام کی بات ہو رہی تھی نا, او فی التوحید. فثلث النصارى, نصارى تثلیث کے قائل ہو گئے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, یہ بھی ہے. وقیل هم قوم اختلفوا, قوم موسیٰ اختلفوا بعدہ, بعض نے کہا کہ بھئی یہ قوم موسیٰ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے, یعنی وما اختلف الذین اوتوا الکتاب بعد موسیٰ, یہ مفہوم ہے.
وقیل هم النصارى اختلفوا في امر عیسیٰ علیہ السلام وكل هذه الاقوال ضعیفہ، یہ سب اقوال ضعیفہ ہیں. پہلا قول ہی درست ہے کہ بات اسلام کی ہو رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، الا من بعد ما جاءهم العلم اي بعد ما علموا حقیقت الامر وتمكنوا من العلم بها بالآیات والحجج، یعنی بعد اس کے کہ وہ حقیقت امر جان چکے تھے اور علم حاصل کرنے پر قدرت رکھتے تھے آیات اور حجت کے ذریعے. یہ بہت اہم بات ہے. ضروری نہیں کہ انسان حقیقت امر جان لے، حجت تمام ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حقیقت امر جاننے کی قدرت اور استطاعت اور تمکین رکھتا. اس لیے فرمایا وَتَمَكَّنُوا مِنَ الْعِلْمِ بِهَا بَغْيًا بَيْنَهُمْ مفعول لہو ہے، حسدا بینہم وطلبا للریاست لا لشبہۃ وخفاء فی الامر. ترجمہ واضح ہے نا، کہ یہ سب کچھ طلب ریاست اور طلب ریاست اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، نہ کہ شبہات یا معاملے کے مخفی ہونے کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب وعید لمن کفر منہ. جی تمکن کا مطلب ہوتا ہے علم پر قدرت پانا. علم پر قدرت پانے سے مراد یہ ہے کہ ابھی میرے پاس علم نہیں ہے لیکن میں چاہوں تو علم حاصل کر لوں، یہ تمکن ہوتا ہے. یعنی انا اتمکن، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں انا اتمکن من حصول العلم. اس کا کیا مطلب ہے؟ هل حصلت العلم بالفعل، میں نے بالفعل حاصل کیا؟ نہیں، اب متمکن کر سکتا. اس کو علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ بھئی حجت تمام ہوتی ہے جب اس شخص کے لیے حقیقت جاننے کا امکان ہو، تمکن، اس سے حجت قائم ہو جاتی ہے بس. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فی الدین وجادلوک فیما فیہ بعدما اقمت الحجج، بعد اس کے کہ آپ کیا کر چکے ہیں؟ حجت قائم کر چکے. فقل اسلمت وجہی للہ، تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا. اخلصت نفسی وجملتی لہو، میں نے اپنا نفس اور کل وجود، کیونکہ یہاں تو آیا تھا نا وجہ، تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ جملہ، جملتی. کیوں وہ آگے بتائیں گے. لا اشرک فیہا غیرہ وہو الدین القویم، اور یہی تو دین قویم ہے. الذی قامت علیہ الحجج ودعا الیہ الآیات والرسل، جس پر حجت بھی قائم ہے اور جس کی طرف رسولوں نے اور آیات نے بلایا. پھر کہتے ہیں کہ بھئی فقل اسلمت نفسی کی بجائے وجہی کیوں آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وانما عبر بالوجہ عن النفس لانہ اشرف الاعضاء. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اشرف الاعضاء ہے، الظاہرہ، وہ اس لیے کہ ظاہرہ کیوں کہا؟ کیونکہ اشرف الاعضاء ہے قلب، یعنی اشرف الاعضاء فی الانسان قلب، لیکن وہ ظاہرہ نہیں ہے، وہ تو باطن ہے. تو فرمایا الظاہرہ ومظہر القوا والحواس، اور انسان کے اندر جو قوا اور حواس رکھے گئے ہیں ان کا مظہر بھی سر پر ظاہر ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں اکثر، یعنی جو بھی حواس ہیں آپ کے، وہ قوت شامہ ہے، وہ قوت ذوق ہے، وہ قوت سماع ہے، وہ قوت، یہ چار کم از کم حواس جو ہیں وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ چہرے پر موجود ہے. تو وہ مظہر القوا والحواس سارے ہی موجود ہیں، وہاں سے آپ چھو بھی سکتے ہیں. سارے حواس کا اثر کیا ہے؟ وجہ. اچھا جی، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اب یہاں ایک بحث ہے جو اختصار سے سمجھ لیں. فرماتے ہیں عطف علی التا، اس کا عطف کس پر ہے؟ من کا. تا پر، تا کیا تھا؟ اسلمتو. اچھا، اس کے بعد وَحَسُنَ لِلْفَصْلِ، کہہ رہے ہیں یہ ترکیب لانا اچھی اس لیے کہ فصل ہو گیا بیچ میں. فصل کیا ہوا کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، یعنی بیچ میں مفعول بھی آ گیا اور متعلق بھی آ گیا. وَمَنِ اتَّبَعَ، لغت کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوتا. کیوں درست نہیں ہوتا؟ اگر کہا جائے نا اکلت رغیفا، اکلت رغیفا وزید، نہیں یہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اکلت رغیفا وزید، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اکلت رغیفا وزید میں یہ ہے کہ میں نے اور زید نے دونوں نے ایک روٹی میں شراکت کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اکلت رغیفا وزید، یعنی اکلت رغیفا وزید رغیفا آخر، نہیں. انا وزید شارکنا فی اکل رغیف واحد. چاہے اس کو مفعول معہ بنائے تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آگے ترکیب بتائیں گے. یعنی اگر آپ کہیں اکلت رغیفا وزیدا ای مع زید، یعنی واو معیت کا ہے. اکلت، اس کا بھی کیا مطلب ہے؟
شارکت انا وزید فی اکل رغیف واحد. اب اس میں اشتباہ یہ پیدا ہوا کہ یہ تو نہیں کہا تھا نا فقل اسلمت وجوہنا للہ ومن اتبع، تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سر تسلیم خم کرنے میں من اتبع کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کیسے مشارکت اختیار کر سکتے ہیں اس میں، یہ اعتراض ہے. یعنی نحو کے اعتبار سے اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اکلت رغیفا، مثال یاد کر رکھیں، اکلت رغیفا وزید، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اور زید نے ایک ہی روٹی کھائی ہے، تو کیا سب نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جھکایا؟ یعنی کیا آیت میں کیا آیا تھا؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اور اسی پر عطف ہے نا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اشکال تو ہے، لیکن اگر بیچ میں وہ ہو جائے، یعنی مفعول بہ کے سوا بھی کچھ آ جائے، کچھ متعلق آ جائے، فصل واقع ہو جائے، تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے. جائز ہونے سے کیا مراد ہے کہ پھر خود بندہ سمجھ لیتا ہے کہ آگے کیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنْهُمْ أَسْلَمُوا وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ. یہ ہے خلاصہ بس. سمجھ میں آ گیا نا؟ کہتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِي عَطْفٌ عَلَى التَّاءِ وَحَسُنَ لِلْفَصْلِ، او یہ کیا، یا پھر کیا ترکیب ہے، او مفعول مع، یعنی واو معیت کیا، وَمَنِ اتَّبَعَ یعنی مع من اتَّبَعَ، یعنی قل اسلمت وجہی للہ ومن ای مع من. اس میں بھی اشکال یہی رہتا ہے، اس اشکال کا جواب یہی ہے کہ یہ فصل کی وجہ سے صح. اگرچہ بعض جیسے امام زمخشری علیہ الرحمہ کا شاید نقل کیا نیچے یا کسی اور کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں اگر التباس نہ ہو. تو التباس نہیں ہو رہا کیونکہ سب کی بات ہو رہی ہے. اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن ای المراد بانہم ایضا اسلموا وجوہہم للہ سبحانہ وتعالی تبعا لی. اس میں وہ ظاہر فائل کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی اکلت رغیفا انا وزید. ہاں جائز، بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ انا لے کر آئیں گے نا تو اس میں پھر وہ احتمال اور بڑھ جاتا ہے کہ بھئی اس میں اس کا مفعول ہی اور ہے، مشارکت کے عدم کا احتمال بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر آپ انا نہیں لے کر آتے تو اب ایک ہی روٹی ہے بس، انا لے کر آ جاتے ہیں تو روٹیوں کے دو ہونے کا احتمال بڑھ گیا. بات آگے چلیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، یہی ہے نا؟ ہاں. امیین کون ہے؟ فرمایا الذین لا کتاب لہم، جن کی کوئی کتاب ہی نہیں، کمشرک العرب، جیسا کہ مشرک عرب ہے. اسلمتم، کیا تم فرما بردار ہوتے؟ کما اسلمت لما اوضحت لکم الحجۃ او لما اوضحت لکم الحجۃ، کہ کیا جیسے میں لے آیا ہوں اسلام تو جب میں نے تمہارے لیے حجتوں کی وضاحت کر دی ہے تو تم بھی اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ ام انتم بعد علی کفرکم، یا تم ابھی تک اپنے کفر پہ ہو. وَنَذِيرُ، اچھا اس میں اصل میں حکم دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نذیرہ قولہ تعالی فہل انتم منتہون، کیا تم بعد آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اصل میں اس میں امر ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعبیر بالاستفہام عن الامر، یعنی جب آپ کہیں گے حل انتم منتہون تو سوال نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے باز آنا ہے نہیں آنا، تو وہ کہیں گے ابھی میرا ارادہ نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے، اس کا مطلب ہے انتہو، آ جاؤ. پھر یہ تعبیر کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اسی طرح یہاں بھی اسلم سے ان سے کوئی سوال کرنا مقصود ہے کہ آپ اسلام لانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے، مراد ہے اسلمو، اسلام لاؤ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ تعبیر بالاستفہام عن الامر کیوں ہوتی ہے؟ آگے اس کا جواب ہے وفیہ تعییر لہم، اس میں انہیں آر دلانا ہے کس بات کی؟ لہم بالبلادتی، کہ وہ بالکل ہی بلید الذہن ہے. اس کی شرح یوں کی گئی کہ عاقل تو فوراً یہ تمام دلائل اور حجتیں سننے کے بعد کہے گا ہاں اسلم. ان کو وہ اتنے بے وقوف ہے کہ ان کو جیسے سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ یہ کام کریں گے، تو کیا فرماتے ہیں کہ بھئی تعبیر بالاستفہام عن الامر فیہ تعییر لہم، آر دلانا بالبلادتی، او یا کیا مراد ہے؟ ان کی معاندت، اناد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی ارادہ ہے؟ تو کہیں گے ہمارا کوئی ارادہ نہیں. تو ان کے اناد کو بیان کرنے کے لیے یا ان کی بلادت کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں اختیار کی ہے. بہرحال اس میں کچھ اشکالات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے کہا کیونکہ وہاں تعبیر جو ہے وہ صحابہ کے لیے اختیار کی گئی تھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل جمعرات ہے، ہاں کل بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اناد کا مطلب ہوتا ہے جاننے کے باوجود نہ ماننا، وہی جاننے اور ماننے کی بحث ہے. جاننے کے باوجود نہ ماننا.
جب یہ کہا جاتا ہے نفسی و جملتی، ہم۔ مطلب اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ہاں نفسی سے تو نفس ہو گیا، جملتی سے مراد یہ ہے کہ میرا کل وجود، جس میں میرا ہاتھ بھی شامل ہے، پاؤں بھی شامل ہے، وجہ بھی، اور نفسی سے مراد تو آپ کا نفس ناطقہ ہے جو حقیقت ہے آپ کی۔ جملتی میں کس طرح آتا ہے ویسے؟ جملتی میں جملے سے جملہ اچھا جملتی سے آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جملہ وہ نہیں، جملہ کہتے ہیں کسی شے کے کامل کی، کسی شے کی کامل صورت کو جملہ کہتے ہیں۔ ہم بھی اردو میں بولتے ہیں نا من جملہ، من جملہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں جملتی سے مراد ہے میں اپنے کل وجود کے ساتھ، جملتی کل وجود کے ساتھ سر تسلیم خم کرتا ہوں۔